میں اس وقت ظلم کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں۔ ظلم کی ایک تو وہی صورت ہے جو نظر آتی ہے کہ پولیس والوں نے کسی بے گناہ کو پکڑا اور مارا، یا کسی طاقتور نے کسی کی زمین چھین لی، کسی کے گھر چھین لیا۔ ظلم کی ایک قسم وہ بھی ہے جو مختلف اداروں میں ہوتی ہے۔ اس وقت میں جو پہلی مثال دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے اسکول ہیں جہاں ظلم جو ہے بے تحاشا ہوتا ہے اور سخت ہوتا ہے۔ ایک قسم تو یہ ہوتی ہے کہ بہت ہی تعلیم یافتہ خواتین و حضرات کو اس پوسٹ پہ لگایا جاتا ہے جو ان کے معیار کے مطابق نہیں ہوتی، ان کے لیول سے بہت کم ہوتی ہے، اور چونکہ ان کو ضرورت ہوتی ہے جاب کی اس لیے ان کو لگا لیا جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ان کو جس چیز کے لیے ہائر کیا جاتا ہے ان کو اس کا کانٹریکٹ نہیں دیا جاتا، زبانی کہا جاتا ہے آپ نے اس کلاس کو پڑھانا ہے، تھوڑے دن گزرتے ہیں لائبریری کو آپ نے سیٹ کرنا ہے، اس کے اندر یہ کرنا ہے، اس کے اندر یہ کرنا ہے۔ جب آپ کسی سے اس کے کام کی بجائے اضافی کام اس سے کرواتے ہیں تو یہ آپ اس پہ ظلم کر رہے ہیں۔ یا تو آپ اس کو اس کا معاوضہ دیں، اگر معاوضہ نہیں دیتے اس لیے کہ وہ آپ کے پاس کام کر رہا ہے، یہ کام کر رہی ہے، تو آپ اس کو اپنا ظلم کا نشانہ بناتے ہیں۔ پھر آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو دبانے کے لیے وقتاً فوقتاً ان کی لوگوں کے سامنے بے عزتی بھی کر دیں۔ یہ بھی آپ کے پاس ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ ظلم ایسے ہی ہوتا رہتا ہے۔ بہت سارے خواتین و حضرات ہیں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود ان حالات سے گزرتے ہیں، اور جو ان پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے وہ ان سے کم تعلیم یافتہ ہوں، لیکن یہ ایسا ہوتا ہے۔ ظلم کی دوسری صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اساتذہ بچوں کو ناجائز ٹیوشن پڑھنے کے لیے مجبور کرتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، اور پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ بچہ اور اس کے والدین مجبور ہو جاتے ہیں کہ بچے کو ٹیوشن پڑھائیں۔ مجھے یہ بات کبھی سمجھ نہیں آئی کہ جو بچہ صبح جب اسکول جاتا ہے وہ فریش ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ جب اسکول جاتا ہے وہاں وہ 6-7 گھنٹے لگاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ تھک جاتا ہے اس وقت ٹیوشن شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک بچہ جو فریش ہے جب وہ اسکول جاتا ہے تو وہی استاد ان کو کوئی چیز پڑھانے میں ناکام رہتے ہیں، تو یا تو وہ بے ایمانی کرتے ہیں، اور اگر وہ بے ایمانی نہیں کرتے تو پھر ٹیوشن کے اوقات میں وہی بچہ کیسے کام کرتا ہے، وہ کیسے سمجھ لیتا ہے۔ ظلم کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے، ظلم کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ بچوں سے ان مہینوں کی فیس وصول کریں جن مہینوں میں انہوں نے کچھ نہیں پڑھا ہوتا، اسکول کی عمارت استعمال نہیں کی ہوتی، اسکول کی کوئی چیز استعمال نہیں کی ہوتی، لیکن کچھ بہانے لگا کر ان سے فیس وصول کی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ جب طالب علم میٹرک کا امتحان دینے کے بعد پاس ہونے کے بعد کالج میں جاتے ہیں تو ان سے ان مہینوں کی فیس وصول کی جاتی ہے جبکہ انہوں نے کالج کے اندر پیر بھی نہیں رکھا ہوتا۔ یہ ظلم ہے جو ہوتا رہتا ہے، اور اس اساتذہ اور اس اسکول کے مالکان جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو تنخواہیں دینی ہیں، تو پھر آپ اس بندے کو کیوں پکڑتے ہیں جس کے پاس جاب نہیں ہے، وہ تعلیم یافتہ ہے تو اس نے اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے، اس کو کھانے کے لیے چاہیے، تو وہ کوئی جرم کرتا ہے تو وہ تو پھر ٹھیک کر رہا ہے جیسے آپ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اوکے۔